آج کل ہمارے یہاں ایک خرابی اتنی عام ہو کے رہ گئی کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سا معاشرہ بن گیا، اور وہ ہے طلاق۔ وہ طلاق جو اسلام، اب اس سے زیادہ سخت جملہ کیا ہوگا کہ حلال چیزوں میں اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند، یہ پیغمبر کا ارشاد، سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق، سب سے زیادہ ناپسند۔ صرف مجبوری کے عالم میں اس کی اجازت دی گئی کہ بجائے اس کے کہ کبھی کبھار اگر اس طرح سے شوہر اور بیوی کے اندر تعلقات کی خرابی آ جائے کہ ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا اور طلاق کا راستہ نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ شوہر بیوی کے قتل کی پلاننگ کرے یا بیوی شوہر کو قتل کرنے کی کوشش کرے جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا، اس کے بدلے مجبوری کے عالم میں اسلام نے طلاق کی اجازت رکھی۔ مگر یہ ایسی ہی مجبوری کہ جیسے انسان بیماری کے اندر بہت مشکل سے راضی ہوگا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں، کون اپنی خوشی سے راضی ہوتا؟ مگر ایک اسٹیج آتا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنی ٹانگیں کٹوانا پڑیں گی ورنہ تم مر جاؤ گے۔ طلاق وہاں پہ استعمال کرنے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ طلاق کی بات شروع ہو گئی۔ جب پیغمبر کہتے کہ کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ گھر لگتا جہاں کوئی طلاق والا مرد یا طلاق والی عورت، یعنی جس نے طلاق مانگی، بھئی طلاق میں ایک فریق تو ہمیشہ بے قصور ہوگا، جس نے ڈیمانڈ کی 90% کیسز میں مرد ہوتا ہے جو طلاق دینے کے لیے تیار ہوتا۔ مگر آج کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ آ گیا۔ میں نے بمبئی کی جماعت کا جو کچھ مجھے ریکارڈ پتا چل، کراچی میں میں خود دیکھ رہا ہوں، ایسٹ افریقہ، دارالسلام، مومباسا، نیروبی، وہاں کا میں گواہ، اور پھر لندن، برمنگم، پیٹربرو، نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس۔ عجیب زمانہ آ گیا کہ جہاں بھی آپ جائیے کثیر تعداد میں طلاق کے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہو گئی کہ ایک زمانہ وہ ہوتا کہ اس قسم کے کیسز لوگ ہمارے پاس لاتے تھے، اور میں کوئی بہت ہی زمانہ قدیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 15 سال پہلے، آج سے 12 سال پہلے جب میں نے مجالس پڑھنا شروع کی تو ایسے کیسز آتے تھے کہ عورتیں روتی ہوئی آتی تھی، ہمارا شوہر ہم کو طلاق دینے والا، خدا کے واسطے کسی طرح اس کو کنونس کر لیجئے کہ ہمیں طلاق نہ دے، ہم کونے میں پڑے رہیں گے، نوکر بن کے پڑے رہیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، مگر طلاق نہیں۔ اگرچہ وہ ظلم تھا شوہر کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بات صحیح، وہ غلطی، مگر وہ کیس۔ اور آج یہ ہے کہ جہاں جہاں میں دنیا میں گیا ہوں 70% سے زیادہ طلاق کے کیسز وہ کہ لڑکی ایک مرتبہ کیس داخل کرتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق چاہتی، وہ طلاق جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی عورت اپنا گھر اجاڑنے پہ تیار، جہاں اولاد ہو جائے وہاں تو سمجھیے اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے شوہر اور بیوی آخر کیا خیال کر رہے ہیں۔ ویسے اگر اس عورت کے بیٹے یا بیٹی پہ کوئی حملہ کرے، اس کا گلا گھونٹے، اس کو مار دینا چاہے تو یہ ماں زخمی شیرنی کی طرح بچائے گی، لیکن جب خود طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی، کیا اسے نہیں پتا یہ اپنی اولاد کو گولی مار دینے کے برابر؟ بلکہ گولی مار دینا پھر بھی آسان، 1 منٹ میں اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اس طرح سے کہ باپ ہے اور بچے کو یتیم بن کے زندگی گزارنا پڑے، یہ اس کی آگے کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی، یہ ساری لائف اس کی اپسیٹ ہو جاتی۔ خود ماں جو یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی آدمی ذرا سا نقصان پہنچائے، اور آج اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہی، اور عجیب قتل جس میں سسک کے بیٹے کو مرنا پڑ رہا، تو ذرا سوچا جائے کہ اسلام قربانی دینے کا نام ہے، اسلام میں سیکریفائی ہے، اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ ایک ماں یہ دیکھ کر بھی کہ گھر کا ماحول ایسا کہ میں بہت اچھی زندگی نہیں گزار سکتی مگر اولاد کی خاطر قربانی دے دے کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی کی زندگی ڈسٹرب نہ ہونے پائے، اس کو اس پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ یا اگر باپ لے گیا تو ماں زندہ مگر ماں کی شفقت نہیں مل رہی، یا اگر ماں لے کے آ گئی ہے اولاد کو تو باپ زندہ مگر زندہ باپ والی اولاد کو یتیم بن کے رہنا پڑ رہا، اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت برے ہوتے ہیں۔ تو لیکن عجیب مسئلہ کہ ماں کی محبت مشہور ہے، اس کے باوجود 70% کیسز کے اندر مطالبہ ہو رہا کہ ہم کو طلاق چاہیے، اور جہاں اولاد نہ بھی وہاں بھی طلاق کو اسلام نے کوئی معمولی چیز نہیں سمجھا۔ ابھی آپ نے سنا حلال چیزوں میں بدترین چیز طلاق ہے، ابھی آپ نے سنا خدا کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ناگوار اور ناپسندیدہ وہ گھر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ طلاق واقع ہو رہی، اور اس موقع پر اسلام معاشرے سے ایک تقاضا اور کرتا، روایت رسول من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھے اس کے ذہن میں
یہ تو ہوتا ہے کہ آج کا دن مجھے کیسے گزارنا، اپنی ساری چیزیں تو اس کو یاد ہوتی، دفتر جانا ہے یا چھٹی ہے یا مارکیٹ جانا یا فلاں بزنس میٹنگ ہے یا فلاں آدمی سے ملاقات کرنا، مگر رسول کہہ رہے ہیں جو صبح کو اٹھے اور کسی مسلمان کی مدد کا خیال اس کے دل میں نہ ہو کہ مجھے مسلمانوں کے کام میں بھی کوئی ہیلپ کرنا، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام میں یہ خود غرضی نہیں چلتی، آدمی اتنا سیلفش نہ ہو جائے کہ جو کرنا ہے صرف اپنے لیے کرنا، ہر آدمی کو سوچنا کہ میں دوسروں کو کتنی مدد دے سکتا ہوں، اور اس میں اہم ترین نیکی اس کو قرار دیا گیا۔ خود حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور ہمارے دیگر مراجع نے، کہ ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو 3 آدمی ایسے ہیں کہ میدان قیامت کا میدان کس کا نام؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تو خالی اس دن کا ڈیوریشن، اور ایسا میدان کہ جس میں کہیں پہ کوئی سائے کا انتظام نہیں، آدمی کو اپنا حساب کتاب ہونے تک اسی میدان قیامت میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ لیکن ساتویں امام کی حدیث کے 3 آدمی ایسے ہیں کہ میدان قیامت میں خدا ان کے لیے خصوصی سائے کا انتظام کرے گا، اور وہ سایہ بھی کہاں ہوگا؟ ان کو عرش الہی کے سائے میں لا کے رکھا جائے گا۔ 3 آدمی ایسے ہیں، اور ان 3 آدمیوں میں ایک وہ شخص جو شوہر اور بیوی، 2 ایسے مومنوں کے درمیان دوڑ دھوپ کر رہا کہ جن کے تعلقات ختم ہونے والے ہیں، طلاق ہونے والی، اور وہ مصالحت کی خاطر کہ ان دونوں میں کوئی کمپرومائز ہو جائے، کسی طرح سے طلاق کا مسئلہ ختم ہو جائے، جو یہ بھاگ دوڑ کر رہا، اور آسان بات نہیں ہوتی، 2 گالیاں اس کو وہاں سے ملیں گی، 4 گالیاں اسے یہاں سے ملیں گی، اپنا وقت وہ لگائے گا، اپنا پیسہ وہ دے گا، ہو سکتا ہے اس کے بیوی بچوں کو اس سے کچھ شکایت ہو جائے، معاشرے میں شاید بدنام بھی وہ ہو جائے، کوئی فائدے کے بغیر ہر طرف سے تہمتیں اس کے نام آئیں گی، مگر امام فرما رہے کہ جس نے یہ قربانی دے دی تو میدان قیامت میں جب بڑے بڑے عالم، جب بڑے بڑے سرمایہ دار، جب بڑے بڑے مقدس و متقی انسان 50,000 سال میدان قیامت کی اس گرمی میں کھڑے، یہ ہمارے اردو محاورے میں کہا جاتا کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، اس گرمی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ٹھاٹ کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں بیٹھا ہوگا، بڑے آرام سے خدا اس کا حساب کتاب بھی لے گا، اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اسے جنت بھجوایا جائے گا۔ پورے صراط پہ اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہاں پہ اپنے پیروں کو استعمال کیا ایک ٹوٹنے والے گھر کو بچانے کے لیے، ایک شوہر و بیوی کے بگڑتے ہوئے تعلقات کو سنوارنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ بہترین نیکیوں میں یہ ایک نیکی، اور رسول کہتے ہیں کہ جو آدمی عام مسلمانوں کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ عبادتیں، وہ اعمال شب قدر، وہ رمضان کی دعائیں، اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ اسلام نے رہبانیت کو اسی لیے حرام قرار دیا کہ معاشرے کی خدمت کرنا، معاشرے کی مدد کرنا ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی، 21 رمضان کی وہ رات آ گئی جب علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنا اہم مسئلہ، حسن و حسین کو بلا رہے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا دنیا سے جانے سے پہلے تمہارا بوڑھا باپ تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا، ایک وصیت کرنا چاہتا۔ یہ نہج البلاغہ میں آپ کو پورا وصیت نامہ ملے گا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وصیت نامہ پڑھوں، صرف اس کے ابتدائی جملے بلایا، اور بلا کے کہا کہ حسن و حسین بیٹا تمہارا بوڑھا بابا تمہیں وصیت کرنا چاہتا، اس وصیت میں نماز کا حکم دیا، اس وصیت میں روزے کا حکم دیا، اس وصیت میں حج کا حکم دیا، اس وصیت میں قرآن کا حکم دیا، اس وصیت میں اسلام کا حکم دیا، بار بار اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، اس طرح سے میرا مولا تکرار کر رہا، اللہ اللہ نماز، اللہ اللہ حج، اللہ اللہ قرآن، ایک ایک چیز کو یاد دلا رہے ہیں، مگر کتنی عجیب بات، ان سب کا تذکرہ ہوا، مگر ایک عبادت ایسی جس کا ذکر حج سے پہلے، جس کا ذکر نماز سے پہلے، جس کا ذکر قرآن سے پہلے، جس کا ذکر روزے سے پہلے۔ نہج البلاغہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں، نہج البلاغہ میں وہ وصیت نامہ جو آپ کو پارٹ 2 یا حصہ 2 میں ملے گا، کہ کیا فرما رہے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ۔ دیکھو بیٹا حسن و حسین، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ،
فإني قد سمعت جدكما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اصلاح ذات البین افضل من عبادت الصنع. یہ میرے مولا کا وقت آخر کے وصیت نامے کا پہلا جملہ. اسی وصیت نامے میں نماز ہے مگر بعد میں, اسی وصیت نامے میں حج ہے مگر بعد میں, اسی وصیت نامے میں روزہ ہے مگر بعد میں. ان سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے حسن و حسین, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. وہ اصلاح ذات البین, اور دو مومنوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو طے کرانا, مصالحت کرنا. کیونکہ میں نے سنا کہ تم دونوں کا نانا رسول خدا فرما گیا کہ دو مومنوں میں ایک جھگڑا طے کرانا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس میں سارا دن روزہ رکھا گیا اور ساری رات نماز پڑھی گئی ہو. ایک شب قدر کے اعمال آپ انجام دیتے ہیں, کتنا زیادہ تھک تو جاتے ہیں, مگر صبح کو سیٹسفیکشن ہوتا, روحانی خوشی ہوتی کہ آج کوئی عظیم عبادت انجام دے کے آ رہے ہیں. پیغمبر فرما رہے کہ یہ شب قدر کی طرح اگر آپ پورا سال ہر رات کو پوری رات عبادت کریں, پورے سال کی عبادت کا ثواب کم ہے. اور اگر دو مومنوں کے ڈسپیوٹ کو آپ طے کرا دیں اس کا ثواب زیادہ. اور وہ ڈسپیوٹ بھی سب سے بہترین جو ہے وہ یہی طلاق کا مسئلہ. باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے جائیداد کا, باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے مکان کا, باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے بزنس کا, باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے پیسے کے لین دین کا, یہ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ. مگر طلاق یہ تو جھگڑا شوہر کی بھی ساری زندگی کا, عورت کی بھی ساری زندگی کا, اور اولاد کی بھی ساری زندگی کا. یہ پیسے سے زیادہ اہم مسئلہ, یہ جائیداد سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. تو یہاں پہ 2 ذمہ داریاں آ رہی. خود شوہر اور بیوی کو یاد دلایا جا رہا کہ طلاق کی برائی کو سمجھو, طلاق کی مذمت کو سمجھو. اللہ کی بدترین شے تمہارے گھر میں کیسے آ جائے. ہمیں تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. جو اسے پسند آتی ہے وہ چیز ہمیں پسند آنا چاہیے, جو اسے ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے. مگر ناپسند ہی نہیں بلکہ جو بدترین ناپسندیدہ شے وہ کس کثرت سے ہمارے گھروں میں آ رہی. اور عام معاشرے کا حکم وقت چونکہ بہت گزر گیا, تقریر کو روکتے ہوئے صرف میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میرا اپنا تجربہ بہت ہی لیمیٹڈ, لیکن میں نے بعض مراجع تک کی زبان سے یہ سنا انڈائریکٹ طریقے سے کہ ہندوستان اور پاکستان طلاق کے 95% کیس ان کے درمیان نہیں ہوتے جن کا مسئلہ, یعنی شوہر اور بیوی میں اتنا ڈسپیوٹ نہیں ہوتا. بھئی طلاق شوہر اور بیوی کے بیچ میں, مگر اتنا ان کا قصور نہیں ہوتا جتنا یا شوہر کی فیملی کا ہوتا ہے یا بیوی کی فیملی کا ہوتا. ایک زمانہ والدین اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے کہ اب جا رہی ہو تو مر کے اس گھر سے نکلنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر ظلم پہ ظلم کیا جائے پھر بھی ہم خاموش رہیں, نہیں, اسے سبق دینا, اسے دبانا ہے, اسے راضی کرنا ہے, اسے بدلنا. مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج جو والدین آگے بڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں, بہت سارے گناہ ایسے کہ معصوم گناہ کرنے والوں کے برابر بلیم ان کو دیتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ پارٹنر بن رہے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یہ قرآن کی ایک آیت جس سے ہماری فقہ کے 500 مسئلے حل ہوتے ہیں کہ دیکھو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور کوآپریشن کرنا, اور خبردار گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا. بہت سارے گناہ معاشرے میں اسی لیے ختم ہو جائیں گے اگر سیکنڈ پارٹنر یا فریق نہ ملے. کیوں یہ کہا گیا کہ سامع الغیبت کا عہد المختابین, غیبت سننے والا بھی ایسا ہے جیسے غیبت کرنے والا. وجہ یہی کہ اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو غیبت کرنے والا بھی ختم ہو جائے گا. غیبت 2 طرفہ گناہ, بھئی ہم کس کے سامنے غیبت کریں اگر کوئی سننے ہی کو تیار نہیں. اگر سب کان بند کر کے بیٹھے, آدمی دیواروں کو تو نہیں سنائے گا, آدمی درختوں کو تو نہیں سنائے گا, اور اگر دیوار و درخت کو کوئی سنائے تو وہ غیبت نہیں رہتی جب کوئی سامنے سننے والا نہیں. غیبت بنتی اس وقت جس طرح مثلا معاذ اللہ زنا کا گناہ پارٹنر ہو تو یہ گناہ بنتا, اسی طرح سے غیبت, اور اسی طرح سے یہ طلاق کا مسئلہ. اگر لڑکی کے والدین تمام تر محبت کے بعد جو ہمارا موضوع تھا محبت اولاد, مگر اولاد کی محبت شریعت سے نہ ہٹا دی. ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی اور ذرا بھی کوئی اونچ نہیں چاہتی ہے اس کا دل زیادہ پریشان ہو جاتا. مگر اس کا مسئلہ یہ تو نہیں کہ اولاد کو اتنا زیادہ پش کیا جائے, اتنا زیادہ ان کو انکریج کیا جائے, ایسا ان کو پرسویٹ کیا جائے, ایسی ان کو ترغیب دلائی جائے کہ جو مسئلہ ذرا سی
بات چیت کے بعد حل ہو سکتا اسے بھی اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ کسی طریقے سے حل ہونے کو تیار نہ ہو۔ روایتوں میں بھی اور آپ کو تمام مراجع کی توضیح میں اس سے ہٹ کر مگر ایک مسئلہ ملے گا کہ کسی بھی عورت کو یہ ورغلانہ کہ وہ طلاق حاصل کرے یہ گناہ کبیرہ میں سے، اور خود اگر راضی تو والدین سمجھائیں، لڑکی کی فیملی سمجھائے، لڑکا اگر ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے۔ اس اعتبار سے کہہ رہا کہ اس سب کے نقصانات الٹیمیٹلی اولاد پہ جاتے ہیں، اور اولاد کی تربیت نہ بالغ ہونے کے بعد ہے، نہ ممیز ہونے کے بعد ہے، نہ بولنے کے بعد ہے، نہ پیدائش کے مرحلے میں ہے، نہ حمل کے مسئلے میں ہے۔ اولاد کی تربیت پہلا اسٹیپ یا پہلا اسٹون یا پہلا پتھر جو رکھا جاتا وہ وقت ہے کہ جب شادی کا مسئلہ